اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون یا رب صلی وسلم دائما ابد اللہ حبیبک خیر خلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ۔ فضول گوئی اور فضولیات کا ترک دینا، اسی پہ بات چل رہی ہے۔ اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والی بات ہے۔ ہمارے جب ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ گفتگو میں ہمارا کوئی لحاظ ہوتا ہے، جو منہ میں آتی ہے وہی بے ہدف کی تیر ہوتے ہیں جہاں لگے، نہ کلام میں، نہ گفتار میں، نہ نگاہ میں، نہ سننے میں۔ تو اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ لایعنی کو ترک کر دیا جائے، ما لا یعنی کو ترک کر دیا جائے۔ فضول گفتگو ہمیشہ مسائل کا سبب بنتی زندگی میں۔ پرانے بزرگوں میں یہ قول تھا کہ تولو اور بولو۔ پہلے تولو، جیسے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اس ایک پلڑے میں دین کی چیزوں کو رکھو، دوسرے میں دنیا کو رکھو۔ تو بولنے سے پہلے انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ بات کروں، اس وقت سیکنڈ 2 سیکنڈ رکنے کی عادت ڈالو۔ ان 2 سیکنڈ میں پہلے ایک ترازو میں اس بات کو رکھو کہ اس بات کے کرنے سے میرے دین کا کیا فائدہ ہے۔ اگر دین کا فائدہ سمجھ نہ آئے تو رک جاؤ۔ دوسرے پلڑے میں ڈالو کہ میری دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کا بھی کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر بالکل چھوڑ دو اس بات کو۔ ہمارے ہاں اس چیز کو سوچا نہیں جاتا۔ بے ہدف کے تیر ہوتے ہیں، نشانے کے بغیر تیر چلائے جاتے ہیں، اور وہی پھر سبب بنتے ہیں ہر قسم کی خرابیوں کو، لڑائی جھگڑوں کا، قتل و قتال کا، فساد کا۔ تو تولو اور بولو والی عادت جو ہوتی ہے، یہ ہر قسم کی فضولیات سے آدمی بن جاتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ مجلس میں اپنے ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ اس نے اتنا پوچھ لیا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ 30 سال تک اس جملے کو وہ یاد کر کر کے روتے رہے کہ میرے نام اعمال میں یہ فضول جملہ کیوں لکھ دیا گیا ہے۔ فرماتے تھے ہمارے حضرات کی ایک ہے، مثلا سبزی جو ہمارے علاقوں میں گلیوں میں بیچتے ہیں، تو صبح سے شام تک آوازیں لگاتا رہتا ہے کہ کدو لے لو، توری لے لو، آلو لے لو، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اس کے لیے مضر نہیں ہے کہ وہ ایک اپنی جائز دنیا کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں، اور یہ پوچھنے کیوں اور کیسے ٹو میں لگنا جس کی کوئی نہ ضرورت تھی، یہ فوراً دل کے اوپر ایک کالک لے آتا ہے فضول گوئی کا، کہ اس کا اسی دنیا اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ عادت اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے، اللہ پاک بہت سے مسائل سے بچا دیتے ہیں۔ لوگوں کو فضولیات سے بچنے کا بہت ہی کم اہتمام ہے، اس لیے مصائب کے وقت بیکار تذکروں میں گزارتے ہیں، یعنی بولنے میں بیکار ایران توران ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور اس کو صبر کے خلاف نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جب صبر کی حقیقت امتثال امر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کے ساتھ جڑے، چاہے وہ گفتار میں ہو، کردار میں، بولنے میں ہو، یا کسی عمل میں ہو، تو اس کے ساتھ جڑنے کا ہے۔
جب صبر کی حقیقت امتثال امر ہے تو فضولیات میں مشغول ہونا خلاف صبر کیوں نہ ہوگا؟ جب شارع علیہ السلام ترک مالا یونینی کا امر ترغیب کی صیغے سے فرما رہے ہیں کہ لایانی کو چھوڑ دو، اہل اللہ کو اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ایک فضول بات زبان سے نکلنے پر 30 برس تک روئے تھے۔ الحمدللہ جس بات کا میں ذکر اپنی یاد سے کر رہا تھا، حضرت نے اس کو اپنی تحریر میں لے آئے ہیں۔ مگر بعض لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں کہ جب وہ فضولیات سے بچنے کے اہتمام کرتے ہیں تو خوش بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی ان کے پاس آئے تو مزاج پرسی کو بھی فضول سمجھتے ہیں، خیر خبر گیری کو یا خندہ پیشانی سے ملنے کو، تو یہ خشک لوگوں کی یہ بھی نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں دوستوں کو کہ اسلام بین ضدین ہے۔ جیسے اس ترازو کو میں نے مثال دی کہ یہ ایسے ہے کہ دو اپوزٹ پول کو کہتے کہ تھامو، اور آپس میں ٹکرائیں بھی نہیں کی، جیسے کہ نیگیٹو پازیٹو الیکٹریکل کی جو لائنیں چل رہی ہوتی ہیں، اگر یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوں تو دنیا جہان کی طاقت سے مسائل حل ہوتے ہیں، مشینری چلتی ہے، راحت کے اسباب چلتے ہیں، لیکن آپس میں ٹکرا جائے تو دھماکہ ہوتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ برکف جامع شریعت، ایک ہاتھ میں تو شریعت کا جام تھامو، جو بہت باریک شیشے کے ہوتے تھے اس وقت گلاس، درکف سندان عشق، اور دوسرے ہاتھ میں عشق کا جو کہ لوہارے کے پاس بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں جس سے لوہے کو گرم کر کے کوٹتے ہیں، پیٹتے ہیں اور اس کو موڑتے ہیں یا فرمے میں ڈالتے ہیں، تو وہ ہو، اور آپس میں ٹکرائے بھی نہیں۔ ہر ہوس ناکے ندادن جام سندان باختنی، ہر ایک کی بس کی چیز نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ خندہ پیشانی بھی ہو، جو جائز خوش مزاجی اور گفتگو ہے آپس میں اس کو بھی نہ چھوڑے، خشک بن کے نہ بیٹھے، اور فضولیات سے بھی بچے۔ اس چیز کو یہ پھر اللہ والے ہی کی صحبت سے یہ گر ہاتھ آتے ہیں کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا۔ مزاج پرسی کرے تو ناک منہ چڑھاتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کو ہنستے دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا کامل ہو جو فضول افعال میں مبتلا ہے، دوڑتا بھی ہے ہنستا بھی ہے۔ اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بعض مباحات کو ذات کو فضول قرار دے دیے ہے، کہ جیسے جائز اشغال جو ہے صحت کے تمرین ہے یا ایکسرسائز ہے صبح کو، یا مشی ہے جس کو جوگنگ کہتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اسی کو حضرت دوڑتے اور اس کو فرما رہے ہیں۔ ان کے نزدیک دوڑنا، ہنسنا، دیر تک کسی سے بات کرنا مطلقاً فضول ہے۔ یہ وہ جو نیم پختہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی حقیقت حاصل نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ اس کو اگر کسی بزرگ کو دیکھ لیتے ہیں اس چیز میں مشغول، تو وہ اس کو کہتے ہیں تو فضول ہے، حالانکہ کوئی مباح اپنی ذات سے فضول نہیں، بلکہ مباح کا نافع یا فضول ہونا اکثر کتابیں ہے۔ جس مباح پر کوئی نفع دینی مرتب نہ ہو اور نہ اس میں نفع دینی کا قصد، وہ فضول ہے، اور جس پر نفع مرتب ہو یا اس میں کسی دینی نفع کا قصد ہو وہ فضول نہیں، بلکہ نافع ہے اور معمور بے
کہ فرد ہے کہ وہ اس کا حکم ہے کہ اس کو لیا جائے جو دین کے لیے مددگار ہو. پس ناقص کے کامل کے دوڑنے ہنسنے اور بہت باتیں کرنے پر اعتراض کرنا اس کے فہم کا قصور ہے. کامل محض نفس کے لیے یہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ ان افعال میں دینی نفع کا قصد کرتا ہے، اس لیے اس کے حق میں یہ افعال فضول نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.